بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جاری مہنگائی کی لہر کے حوالے سے۔ پاکستان میں مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ پاکستان میں مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کا سروائیول مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے اپنے زیورات تک خواتین نے بیچ دیے ہیں۔ اس کے لیے ایک شعر بھی نظر پڑا میری نظر میں، جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کو کمائی، جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ معلوم نہیں اس ملک کا سلطان کون ہے، کوئی سلطان ہے بھی یا نہیں، کوئی ہمارا بادشاہ ہے بھی یا نہیں، یا اس گھر پر وہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں جو صرف اس کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ چور جس گھر میں پلیں اس کو کیسے چھوڑ دیں، ہم کو لوٹنے آئے ہیں اگر اپنے ہی تو کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کی شرح 46% ہو چکی ہے۔ یعنی 46% مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک مہینہ پہلے 1,00,000 روپیہ تھا تو 46,000 اس میں سے مائنس کر لیں، اس کے پاس اب صرف 54,000 باقی رہ گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو بھی آپ کی تنخواہ ہے، آمدن ہے، انکم ہے، سیلری ہے، آپ یہ سمجھیے آپ پہلے سے آدھا کما رہے ہیں۔ اگر آپ 30,000 کماتے تھے تو آپ 15,000 کی رینج میں آ چکے ہیں۔ اگر آپ 50,000 کی رینج میں تھے تو آپ 25,000 کی رینج میں آ چکے ہیں۔ اگر آپ 1,00,000 روپیہ کماتے تھے تو آپ 50,000 کی رینج میں آ چکے ہیں۔ اور ہر انسان نے اپنی زندگی اپنی انکم کے مطابق ایڈجسٹ کی ہوتی ہے۔ ایک دم سے کوئی بھی پیچھے نہیں جا سکتا، اور بجلی کے بل جو ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں کمال کی منطق ہے کہ آپ گزشتہ مہینوں کے بل بھی وصول کر رہے ہیں کہ 3 مہینے پہلے اتنا ایکسپینس ہوا تھا فیول کی مد میں، وہ بھی ہمیں ادا کرے۔ جہاں پر جینا ایک جرم بنا دیا گیا ہے، آپ پاکستان کے عوام کو خونی انقلاب پر مجبور کر رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں افراتفری ہو جائے، اس ملک میں کوئی خدا نخواستہ خاکم بدہن انٹرنل وار ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے سر پھاڑنے لگ جائیں، اور لوگ بجلی کے بلوں کو جلانے لگ جائیں، لوگ کھمبے اتارنے لگ جائیں۔ آخر کیا بنے گا؟ اب IMF نے ایک نیا مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ گیس کی قیمتوں کو مزید بڑھایا جائے، ان کو 53% غالباً کی حد تک لے جایا جائے، 45% سے 53% تک۔ تو آخر کیا ہوگا اگر گیس بھی بڑھ گئی، جو پہلے ہی اس کی قیمتیں ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی ناقابل برداشت مہنگائی اور ڈوبتی معیشت اس ملک کے فیوچر کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے عوام کی اکثریت نہایت پریشان ہے۔ پاکستان میں خودکشیوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور دماغی امراض بڑھ رہے ہیں، ٹینشن زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں ذہنی امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ معاشی وجہ ہے۔ پاکستان میں معاشی غیر یقینی نے لوگوں کو پاگل کر دیا ہے، لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹرز کے پاس لوگ نہیں آ رہے۔ کئی ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس پیشنٹس نہیں ہیں۔ یعنی لوگ اپنی بیماریوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں، ان کے پاس دوا لینے کے لیے، ڈاکٹر کی فیس افورڈ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ اپنے عللے تللے پورے کر رہے ہیں، وہ اپنی ممراعات پوری لے رہے ہیں، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے پارلیمنٹیرینز ہوں، کوئی بھی جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان کی مراعات پوری ہیں۔ ان کو جو فیسلٹیز حاصل ہیں وہ سب دی جا رہی ہیں، اور جو بھی گلا گھونٹا جاتا ہے وہ عوام کا گھونٹا جاتا ہے، اور آپ سب لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں، ہر چیز میں ٹیکس لگا رہے ہیں، ہر روز
صبح پتہ چلتا ہے کہ کسی نئی چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، آپ شاید رات کو سوچتے رہتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہو کہ اس پر بھی ٹیکس لگایا جائے، شاید سانس لینے پر بھی آپ ٹیکس لگائیں گے اور جینا دو بھر کر دیں گے۔ آخر آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ اتنی بربادی پھیلا رہے ہیں؟ اور نعرہ آپ کا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو ہٹا دیا ہے، اگر ہم عمران خان کو نہ ہٹاتے تو ملک خدا نخواستہ کیا ہو جاتا؟ تو بھئی کیا ہو جاتا؟ آپ تو پہلے ہی آپ نے کیا ریلیف دے دیا ہے؟ صرف آپ کا ایک ہی نعرہ ہے، جی ہم نے اس کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، بینک کرپٹ ہونے سے بچا لیا ہے، ڈیفالٹ کرنے سے بچا لیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفالٹ کر دینے سے بھی زیادہ سنگین صورتحال ہے۔ آپ نے اس ملک کے عوام کا تنکا نہیں چھوڑا، ان کی حالت دیگر گوں کر دی ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور نعرے لگا رہے ہیں اور مبارکبادیں دے رہے ہیں، مبارک سلامت کے نعرے لگ رہے ہیں کہ مبارک ہو، پاکستان ڈیفالٹ کرنے سے بچ گیا ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے، کیا آپ کو کبھی کسی عام آدمی کا احساس ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے جو چہرے کے ایکسپریشنز ہیں، آپ کی فیس ریڈنگ کچھ بھی تو کسی چیز سے بھی تو عیاں نہیں ہے کہ آپ عوام کے لیے کچھ پریشان ہیں۔ مفتاح اسماعیل تو غریبوں پر طنز کر کے چلے جاتے ہیں، پاکستان کے عام شہریوں کا مذاق اڑا کر جاتے ہیں۔ کیسے ہم مان لیں کہ آپ عوام کے ہمدرد ہیں؟ آپ اگر ملک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ریزائن کر دیں۔ کوئی بھی عہدہ لازمی نہیں ہوتا ہے، آپ اس ملک کے لیے لازم نہیں ہیں، آپ ملک چلانے کے اہل نہیں ہیں، تو آپ اس ملک پر رحم کریں، استعفیٰ دیں، ریزائن کریں پوری حکومت اور چلے جائیں۔ کوئی بھی حکومت کرے، لیکن جب آپ ملک کو نہیں چلا سکتے تو آپ کو چلانے کا حق نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔